نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سبق کی کامیابی پر آپ حضرات کی تہی دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ آپ حضرات جس محبت اور خلوص سے سبق سنتے ہیں، یہ بابرکت سا آتے ہیں۔ گزرے ہوئے ایام اللہ قبول فرمائے اور بقیہ ایام کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے لے کر 16 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت ہوگی، پھر ترجمہ اور پھر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو، عنہم اموالہم، ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے کچھ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے، کداب آل فرعون، جیسے دستور فرعون والوں کا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، جٹلایا انہوں نے ہماری آیاتوں کو، فاخذہم اللہ بذنوبہم،
پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قل للذین، کہہ دے کافروں کو، کفروا ستغلبون، کہ اب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف، وبئس المہاد، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ، ابھی گزر چکا ہے تمہارے سامنے، فی فئتین التقطا، ایک نمونہ دو فوجوں میں، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، جن میں مقابلہ ہوا، ایک فوج ہے جو لڑتی ہے سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وأخری کافرۃ، اور دوسری فوج کافروں کی ہے، یرونہم مثلیہم، دیکھتے ہیں ان کو اپنے سے، رأی العین، دو چند سری آنکھوں سے، واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو من یشاء، جس کو چاہے، ان فی ذالک، اسی میں عبرت ہے، لعبرۃ لأولی الابصار، دیکھنے والوں کو۔ زین للناس حب الشہوات، فریفتہ کیا ہے لوگوں کو شہوات، مرغوب چیزوں کی محبت نے، من النساء والبنین، جیسے عورتیں اور بیٹے، والقناطر المقنطرۃ، اور خزانے جمع کیے ہوں، من الذہب، سونے، والفضۃ، اور چاندی کے، والخیل، اور گھوڑے، المسومۃ، والانعام، نشان لگائے ہوئے، والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، واللہ عندہ، اور اللہ ہی کے پاس ہے، حسن المآب، اچھا ٹھکانہ۔ قل انبئکم، کہہ دے کہ کیا بتاؤں تم کو، بخیر من ربکم، اس سے بہتر، للذین اتقوا عند ربہم، پرہیزگاروں کے لیے اپنا رب کے ہاں، جنات تجری من تحتہا الانہار، باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، وازواج مطہرۃ، اور عورتیں ہیں ستھری، ورضوان من اللہ، اور رضامندی اللہ کی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نگاہ میں ہے بندے۔ الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا اننا، ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا، سو بخش دے ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو دوزخ سے۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، قل الذین کفروا ستغلبون، ممکن ہے کوئی اس آیات سے یہ شبہ کرے کہ یہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کفار مغلوب ہوں گے، حالانکہ سب کفار دنیا کے مغلوب نہیں ہیں، لیکن یہ شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا، یہاں کفار سے مراد تمام دنیا بھر کے کفار نہیں ہیں، بلکہ اس وقت کے مشرکین اور یہود مراد ہیں۔ چنانچہ مشرکین کو قتل و قید اور یہود کو قتل و قید کے ساتھ ساتھ جزیہ اور جلاوطنی کیے ذریعہ مغلوب کیا گیا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، پچھلی آیات میں کفار کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی تھی، اب اس آیات سے اس کی ایک مثال بطور دلیل کے بیان فرماتے ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ، پہلی آیتوں میں کفار و مشرکین کی مخالفت اور ان کے مقابلے میں جہاد کا ذکر تھا، اور ان آیات میں اسلام و ایمان کی مخالفت اور تمام بدعمالیوں کی اصل منشا کو بیان فرمایا گیا ہے۔ وہ حب دنیا ہے، کوئی جاہ و مال کے لالچ میں حق کی مخالفت اختیار کرتا ہے، کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اور کوئی اپنی اباؤ رسوم کی محبت کے سبب حق کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے کہ حب دنیا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح طرح پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔